عمران خان صاحب کی قابلیت سے کوئی انکار کر سکتا؟ ان کی قابلیت ان کے بارے میں منہ بولتی ہوئی داستان ہے۔ انہوں نے 4.25 سال حکومت کی یا انہوں نے کوئی 22 سال اپوزیشن کی، یہ سب ان کی کامیابی یا ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اگر آپ 92 کے ورلڈ کپ پہ دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ فلاں ٹیم سے ہار جائے اور فلاں میچ میں بارش ہو جائے اور فلاں ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک خاص رن ریٹ سے نیچے ریٹ پر رنز بنائے تو پاکستان ٹیم سیمی فائنل میں پہنچتی ہے۔ تو قابلیت تو خیر بہت زیادہ ہے، اور وہ اتنے زیادہ ہی قابل ہیں جتنے کبھی نواز شریف صاحب قابل ہوا کرتے تھے۔ مراد یعنی میری مراد اس سے، اور پاکستان کے بہت سارے لوگ اس سے اتفاق کریں گے کہ نواز شریف صاحب مڈ 80s سے 90s کے اینڈ تک یعنی 1999 تک وہ ایک بہت قابل ہونہار ذہین اور اس ملک کے مسیحا تھے۔ ان کی تعریفیں وہی کرتے تھے جو آج کل عمران خان صاحب کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں۔ فار ایگزامپل شیخ رشید صاحب، یا وہ جنرل اختر عبد الرحمن کے ہونہار صاحبزادے ہمایوں اختر صاحب، وغیرہ وغیرہ اور بھی بہت سارے۔ تو یہ سب لوگ عمران خان صاحب کی تعریفیں اسی طرح آج کل کر رہے ہیں جیسے یہ سب نواز شریف صاحب کی تعریفیں 90s تک کرتے رہے۔ پھر نواز شریف صاحب نے ان کو دھوکہ دیا اور مشرف سے معاہدہ کر کے اپنے 40 صندوقوں کے ساتھ سعودی عربیہ چلے گئے۔ تو بہت سارے لوگ روز روتے اور پٹتے تھے کہ نواز شریف صاحب نے ہمیں بتایا نہیں اور ڈیل کر کے باہر چلے گئے۔ پھر آگے کہانی تو آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن ہم تو صرف یہ بتا رہے تھے کہ جیسے نواز شریف صاحب اس قوم کے مسیحا، ہونہار اور زبردست تھے، ایسے ہی آج کل عمران خان صاحب بھی اپنی مقبولیت اور قابلیت کی حدوں کو، آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر 2015-16 میں نواز شریف صاحب یکا یک قابل اور اس ملک کے مسیحا سے غدار اور نہ جانے کیا کیا بن گئے، اور پھر ان پر مقدمات بھی قائم ہو گئے، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ سبھی جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ کب ہونا ہے یہ بعد کی بات ہے، لیکن آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ پیٹی برادرز یعنی پیٹی بھائی کیا کر رہے ہیں۔ پیٹی بھائی انہیں کہا جاتا ہے جو ایک ہی محکمے میں ایک طرح کی ملازمت کر رہے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ یا تو شیر و شکر ہوں یا دست و گریبان ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے، کیونکہ یہ بات ہے ججز کی۔ ججز کیونکہ تمام مارشل لاؤں کو، کیونکہ ہماری سپریم کورٹ ہمیشہ جتنے بھی فوجی حکمران آئے ان سب کو نظریہ ضرورت کے تحت اجازت دیتی رہی کہ آپ حکومت کیجئے، بھلے آپ نے آئین اور قانون کے تحفظ کی قسم ہی کیوں نہ کھائی ہو، لیکن آپ اس کو توڑ دیجئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان ججز نے ان تمام لوگوں کو، تمام فوجی آمروں کو اجازت دی حکومت کرنے کی، اور آخری جو نظریہ ضرورت کے تحت اجازت دی گئی جنرل پرویز مشرف کو، وہ تو اور بھی انوکھی تھی کہ جناب آپ آئین میں اور قانون میں، بلکہ قانون نہیں، قانون میں تو اگر کوئی تبدیلی کر لے تو اتنا زیادہ اچھمبے کی بات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن آئین میں بھی تبدیلی کرنے کا اختیار کورٹ نے انہیں دے دیا، حالانکہ کورٹ کے اپنے پاس بھی وہ اختیار نہ تھا۔ تو یہ ججز اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک کیس لگا ہوا ہے، وہ ہے رانا شمیم صاحب۔ رانا شمیم صاحب کون ہے؟ یہ کوئی 1964 میں یعنی 1964 میں انہوں نے میٹرک کیا، پھر ساتھ ہی 2 سال میں انٹرمیڈیٹ، پھر گریجویشن، پھر انہوں نے LLB کر لی، اور LLB کے ساتھ LLM بھی کر لی، اور جلدی جلدی یہ سب کچھ کر لی۔ پھر انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے ہی ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی لے لی، یعنی یہ PhD بھی ہو گئی۔ ان رانا شمیم صاحب نے کہاں کہاں دستک نہیں دی، پنجابی میں کہتے ہیں ہر جگہ منہ مارا۔ انہوں نے تمام ہائی کمیشنز کے ساتھ اپنی لیگل سروسز دیں،
ہر کسی کے ساتھ سلیکی کہ کہیں میرا کچھ نہ کچھ بن جائے. لیکن اچھا پھر یہ لندن میں بھی کیس لڑتے رہے، سین فرانسسکو میں بھی یہ کیس لڑتے رہے، یعنی انہوں نے ہر جگہ خاک چھانی اور ہر جگہ دستک دی. کرتے کرتے یہ وائس چانسلر بھی بنے زیابس کے، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی نظر کرم ان پر پڑ گئی. جب نواز شریف 2013 میں وزیر اعظم بنے تو انہوں نے 2014 میں ان کو لگا دیا گلگت بلتستان میں چیف جج کے طور. تو یہاں سے ان کا وہ جو تلاش تھی نا، جو ہر جگہ ہر دستک، ہر دروازے پر دستک دے رہے تھے، تو اخیر یہ اس دستک پر پہنچ گئے جس کی انہیں تلاش تھی. نواز شریف صاحب نے ان کو جب چیف جج لگا دیا تو ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ اب نواز شریف صاحب کو سرو کرنا. پھر نواز شریف کے خلاف پاناما آ گیا اور وہ نکل گئے. تو اب ریسنٹ ٹائمز میں انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ لندن میں لکھا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ ایک بیان حلفی لکھتے ہیں اور لکھ کے اس کو اپنی محفوظ الماری میں رکھ دیتے ہیں، اور الماری بھی اس طرح کی ہے جیسے کہ وہ کیش رکھنے کے لیے سیف ہوتا ہے، پھر اس میں بایو میٹرک تالا بھی ہوتا ہے، چابی والا بھی ہوتا ہے، پھر پتہ نہیں کسی دو لوگ اور کے پاس بھی چابیاں ہوتی ہیں. یعنی وہ اتنا سیکیور قسم کا سسٹم تھا. انہوں نے وہاں پر اپنا وہ ایفیڈیوٹ لکھ کے رکھ دیا جو کہ نواز شریف کی فیور میں تھا. اس ایفیڈیوٹ میں انہوں نے جو کہانی لکھی وہ اب صاف ذرا کسی کو پتہ تو نہیں چلنی چاہیے تھی، لیکن وہ ایفیڈیوٹ خود بخود جو ہے وہ اس سیف میں سے نکلا اور وہ جنگ اور دا نیوز اخبار کی زینت بن گیا. یہاں پر اس کی کہانی چھپ گئی کہ انہوں نے اس میں کیا لکھا. مقصد کیونکہ یہی تھا کہ نواز شریف کو فائدہ پہنچانا ہے، جیسے وہ جج ارشد ملک نواز شریف کو فائدہ پہنچاتے پہنچاتے اس دنیا سے ہی چلے گئے. تو یہ موصوف جو ہیں اب کوئی بینیفٹ تو لینا چاہ رہے تھے، جیسے وہ بینیفٹ صدر پاکستان رفیق تارڑ صاحب نے لیا تھا کہ وہ پیسے کے بریف کیس بھر کے بلوچستان پہنچ گئے تھے، اور پھر یہاں کے سپریم کورٹ میں کو ہو گیا تھا، جوڈیشل کو. تو پھر اس کی انعام و اکرام کے طور پر تارڑ صاحب کو صدر پاکستان بنا دیا نواز شریف صاحب. تو رانا شمیم صاحب کے بھی ذہن میں لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی صدر پاکستان یا کوئی چیئرمین سینٹ یا کوئی اس طرح کی بڑی جو ہے پوسٹ کے لیے تگ و دو میں تھے. تو انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ لکھا جو چھپا، جیسے میں نے آپ سے کہا. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو سپریم کورٹ کے ایک بہت بڑے بابا رحم تھے، یعنی چیف جسٹس تھے نثار صاحب، موسٹ پروبلی یہی ان کا نام ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے نواز شریف کی ضمانت کے لیے، یعنی اس میں رکھنا ڈالنے کے لیے ہائی کورٹ کے ایک جج کو ٹیلی فون کیا، اور بابا رحمتے نے یہ کہا، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان نے، کہ نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے ایسی کہانی اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھی. اب کیونکہ ہائی کورٹ کے جس جج کا نام انہوں نے لیا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، تو اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے اس کا وہ کیا ہوتا ہے از خود نوٹس لے لیا، اور رانا شمیم صاحب نہیں، ڈاکٹر رانا شمیم ایکس چیف جج یا جسٹس ریٹائرڈ ڈاکٹر رانا شمیم صاحب کو بلا بھیجا کہ جناب آئیے، آپ نے یہ ایفیڈیوٹ دیا. تو انہوں نے کہا میں تو محفوظ رکھ کے آیا تھا، مجھے نہیں پتہ یہ لیک کیسے ہوگی. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ نواز شریف کی فیور میں لکھا ہے. نواز شریف صاحب وہ ہیں جنہوں نے پہلے رفیق تارڑ کو صدر پاکستان بنایا کیونکہ انہوں نے جوڈیشل کو میں مدد کی تھی. اس سے پہلے نواز شریف صاحب سپریم کورٹ پر چڑھ دوڑے تھے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے ایک جسٹس عبدالقیوم تھے جن کو اپروچ کیا شہباز شریف اپنے چھوٹے بھائی، اور اپنے بیٹی کے، اب مجھے تو اس کا کیا ہے، جو بیٹی یعنی نواز شریف صاحب کے کیا ہوگا، نواسا ہوگا، یعنی مریم کا جو بیٹا ہے اس کے جو سسر ہیں ان کے ذریعے. اور وہ سسر کون تھے؟ وہ سیف الرحمان صاحب تھے جو کہ اس وقت احتساب کے چیف تھے. جیسے یہ نیب ہے نا، اس طرح اس وقت ایک احتساب
کمیشن ہوتا تھا اس کے وہ چیف تھے. تو شہباز شریف اور وہ سیف الرحمان کے ذریعے نواز شریف نے جسٹس عبدالقیوم سے یہ کلوا بھیجا کہ آپ محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کو یہ سزا دیجیے تاکہ یہ اٹھنے نہ پائیں. تو نواز شریف صاحب کی تو یہ ہسٹری ہے. تو رانا شمیم صاحب نے جب کورٹ میں حالیہ دنوں میں یہ کہا کہ وہ تو ایفیڈیوٹ میں نے سنبھال کے رکھا تھا, مجھے نہیں پتا کہ یہ لیک کیسے ہو گیا, تو کورٹ نے کہا ذرا آپ اپنا اصل ایفیڈیوٹ لے آئیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے اس میں کیا لکھا اور جو کچھ آپ نے اس میں لکھا اس کے ثبوت اور گواہان بھی پیش کر دیجیے. کرتے کرتے عدالت نے اس کو عدالت کی شان میں گستاخی کے طور پر لے لیا اور اس پر فرد جرم ڈاکٹر جسٹس ریٹائرڈ ڈاکٹر رانا شمیم پر فرد جرم عائد ہو گئے. تو رانا شمیم صاحب نے اپنا حلفیہ بیان پہلے دیا کہ جو کچھ میں نے اس ایفیڈیوٹ میں لکھا تھا وہ میرے علم کے مطابق درست ہے. پھر ایک اور ایفیڈیوٹ انہوں نے دے دیا کورٹ میں, اس میں کہا کہ وہ درست نہیں ہے, کچھ تبدیلی کر دی. پھر ایک اور پچھلے دنوں دے دیا بیان حلفی کہ جو میں نے پہلے 2 بیان حلفی دیے تھے اور تیسرا جو پہلا شروع میں جو میں نے لندن میں لکھا تھا وہ سارے اس میں غلطیاں تھیں, میری غلط فہمی تھی, تو اب کورٹ جو ہے وہ مجھے معاف کر دے. اب یہ ان کی تاریخ تھی 2 دن پہلے, جس میں اٹارنی جنرل صاحب کیس میں موجود نہیں تھے تو اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. اب جسٹس جو ہائی کورٹ کے ہیں جو کیس سن رہے ہیں, کیا نام لینا ان کا, وہ ان کو باعزت طور پر بری کر دیں گے کہ جی انہوں نے تو معافی مانگ لی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ ڈیمیج کنٹرول پالیسی پر چل رہے ہیں اور نواز شریف کو بینیفٹ بھی مل رہا ہے, اور یہ صاحب جنہوں نے جگہ جگہ کی خاک چھانی ہے, یہ ایک ایفیڈیوٹ کے اوپر دوسرے کے اوپر تیسرا دے رہے. تو یہ کون سی کورٹس ہیں, کیسے ججز ہیں, اور یہ پتہ نہیں کتنے کتنے مقدمے فیصلے لکھتے رہے ہیں. تو یہ کیا لکھتے رہے ہیں؟ ان کے لکھنے سے ہمیں خیال آیا کہ وہ جیسے عمران خان صاحب کو جب توشہ خانے میں تو ان کو ابھی سزا ہونی ہے, وہ جو ان کا فارن فنڈنگ کا کیس تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, تو کہتے ہیں وہ میں نے ایفیڈیوٹ وہاں نہیں دیا تھا, میں نے تو ایک سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ جو کچھ یہ معلومات ہیں یہ درست ہیں, تو میرے اکاؤنٹنٹ سے اور میری وہ فرم سے پوچھو جنہوں نے اس کا حساب کیا تھا, مجھے کیا پتہ. تو جس پر ہم نے ایک ضمنی سوال ان سے کیا تھا کہ کیا پتہ کل ایٹمی اثاثے جو ہے نا وہ کسی دوسرے ملک کے زیر تسلط کرنے کا کوئی نیچے سیکشن افسر یا کوئی کلریکل سٹاف جو ہے وہ بنا کے لے آئے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم ہو تو وہ سائن کر دیں اور کہیں میں نے تو امریکہ کو نہیں دیے تھے یہ پاکستان کے جوہری اثاثے, یہ تو نیچے کے دفتر نے لکھ کے بھیجا تھا, میں نے تو صرف سائن کیے تھے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کے وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں اور کس طرح کے ججز ہیں. پھر وہ سپریم کورٹ کے عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس ہیں, تو وہ ایک فورم پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی حکومت کو میرے فیصلے پسند نہیں آئے, خاص طور پر پنجاب کے چیف منسٹر کے جو تقرر ہے, یعنی حمزہ شہباز کو ہٹانا اور پرویز الہی کو لگانا. تو حکومت نے جو سپریم کورٹ میں 5 ججز ایلیویٹ ہونے تھے ہائی کورٹ سے, اس میں جو اپروول تھی اس میں رکھنا ڈال دیا. انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ان کو اپنے 2 ساتھی ججز ہی جو عمر عطا بندیال صاحب کے فوراً بعد نیچے یعنی سیکنڈ ان کمانڈ ہیں, وہی ان کو آگے سے سیدھے ہو گئے. انہوں نے کہا جناب آپ یہ کس طرح 5 ججز لے کر آ رہے ہیں, ان کے بارے میں تو معلومات ہی ہمارے پاس نہیں. تو یعنی ججز ایک دوسرے کے اوپر ماشاءاللہ شیر و شکر تو کچھ اور معنی ہوتے ہیں نا, ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان. تو یعنی یہاں انصاف کے جنازے اٹھ چکے ہیں. اس سے پہلے وزارت عظمیٰ پر عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کو لا کے اس دفتر کے بھی یعنی پارلیمنٹ کے بھی جنازے اٹھا دیے گئے. اب اس کے ساتھ کون رہ گئے, اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ ابھی یونائٹڈ نیشن میں شمولیت کے لیے شہباز شریف جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ لندن کے ذریعے امریکہ تشریف لے گئے. تو لندن میں انہوں نے مفرور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک بہت سنجیدہ قومی مسئلے پر گفتگو کی, اور وہ ہے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کہ یہ کیسے قائم ہوگی, جس پر عمران خان صاحب جو ہے وہ رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفرور ہیں
تو یہ کیسے قانون کی حکمرانی پر کوئی فیصلہ کر سکتا؟ بات تو خیر ان کی درست ہے، لیکن عمران خان صاحب خود کون سے دودھ کے دھلے ہیں؟ 2018 میں انہیں اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں لے کر آئی اور اس کے بعد وہ ایجنسیوں کے ذریعے حکومت کرتے رہے، اور آج کل ان کے اوپر کیسز ہیں، اور وہ ایک میں ضمانت پر ہیں اور دوسرے پر ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، ایک میں ان کے اوپر دہشت گردی کے الزامات ہٹائے گئے ہیں ان کی FIR سے، بقایا ان پر مقدمہ جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ توشہ خانہ سے وہ پتہ نہیں کتنے پیسے لے گئے ہیں، تحفے لے گئے ہیں، اور اس کے حساب کتاب میں چیزیں بتا ہی نہیں رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب بھی تو اسی طرح کے ایک ملزم ہیں، یہ دوسرے ہیں جو کہ مجرم ہو کے، سزا یافتہ ہو کے مفرور ہو گئے، ملک سے بھاگ گئے ہیں، لیکن بھگانے والے بھی تو عمران خان صاحب ہیں اور ان کو لانے والے۔ لیکن ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے، یہ سوچنے کا ایک بہت کہہ لیں کہ سوچنے کا کیا کہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ مفرور لوگ بیٹھ کر پاکستان میں آئین کی حکمرانی کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور جنہوں نے ان کو مفرور کرایا وہ کہہ رہے ہیں میں نیٹ اینڈ کلین، اور جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں کہ کون نیٹ اینڈ کلین ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان، تو پیچھے رہ گئی اسٹیبلشمنٹ۔ تو یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے۔ نواز شریف کو کون لے کر آئے؟ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق۔ عمران خان کو کون لے کر آئے؟ وہ جنرل پاشا اور دوسرا ظہیر الاسلام، جنہوں نے بھی پچھلے دن عمران خان کو ایک کارنر میٹنگ میں کافی ساری معلومات اور مدد فراہم کی۔ تو یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے آئین اور قانون سے بالا تر ہیں۔ یہ کہتے ہیں آئین اور قانون سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر اس سے کیا ہوا؟ ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ ججز کے ذریعے عدالتوں کی عصمت دری ہوگی، سیاستدانوں کے ذریعے پارلیمنٹ کی عصمت دری ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہر دفتر کی، ہر ادارے کی عصمت دری ہوگی۔ تو جنازے تو پھر ہر چیز کے اٹھ گئے نا، کچھ بچا تو نہیں اس ملک۔ اس وقت ہر چیز کنٹروورشل ہے۔ وزیر اعظم ہے تو اس کے بارے میں امپورٹڈ کہا جاتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے تو کہا جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ بھی کوئی امپورٹڈ ہے، یا یہ کوئی جانور ہیں، یا یہ کوئی پتہ نہیں کیا ہیں، اور جو نیا لگے گا اگر یہ حکومت لگائے گی تو وہ محب وطن ہی نہیں ہوگا۔ تو ججز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان۔ تو کون سا ایسا ادارہ ہے جو بچ گیا ہے؟ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان، آصف علی زرداری کہتے ہیں کھپے۔ جب اس طرح کے حکمران ہوں، اس طرح کے لوگ ہوں، تو ملک اور سیلاب میں ڈوبا ہوا ہو، کھانے کو کچھ دستیاب نہ ہو، اور آنے والے وقت میں فصل کاشت کرنے کے لیے زمین پانی کے نیچے ہو، یعنی کاشت ممکن نہ ہو، تو ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ ذرا سوچیے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔